بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تفسیر کے اندر ہمارا تیسرے پارے کا 16واں رکوع ہے، جبکہ صورت آل عمران تو اس کا رکوع بن رہا ہے 8واں غالباً رکوع ہوگا، اور اس کی آیت آ گئی صورت آل عمران کی 72 نمبر۔ یہاں سے ہمارا آج کا آغاز ہے۔ اچھا جی، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک جماعت من اہل الکتاب اہل کتاب سے، آمینو تم مان لو، بالذی جو کچھ انزلا نازل کیا گیا، علی الذین آمنو ایمان والوں پر، وجہ النہار اول حصہ دن، وکفروا اور منکر ہو جاؤ، آخرہ اس کا آخر، لعلہم شاہد وہ، یرجعون پھر جائیں۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اور کہا بعض اہل کتاب نے مان لو جو کچھ اترا مسلمانوں پر، وجہ النہاری وکفروا آخرہ لعلہم یرجعون دن چڑھے اور منکر ہو جاؤ آخر دن میں، شاید وہ پھر جائیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک گروہ کے متعلق ذکر فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ کی یہ سوچ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے، مشورہ دیا کرتے اپنے ساتھیوں کو کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ، شام کو جس وقت اپنے ساتھیوں کے پاس آؤ گے تو اپنے پرانے مذہب کے اوپر آ جانا۔ تو یہ ان کا نظریہ تھا یا ان کی سوچ تھی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا۔ پھر آگے فرمایا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِینَكُمْ، وَلَا تُؤْمِنُوا اور نہ مانو تم، الا سوائے، لمن تبعہ اس کی جو پیروی کرے، دینکم تمہارا دین، کل کہہ دیں، ان الہدی بے شک ہدایت، ہدی اللہ ہدایت اللہ، ان یؤتی کہ دیا گیا، احد کسی کو، مثلا جیسا، ما اوتیتم کچھ تمہیں دیا گیا، او یحاجوکم یا وہ حجت کریں تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے، قل کہہ دیں، ان الفضل بے شک فضل، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ وہ دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا جاننے والا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِینَكُمْ اور نہ مانیو مگر اس کی جو چلے تمہارے دین پر، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ کہہ دے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کچھ تم کو ملا تھا، یا وہ غالب کیوں آگے تم پر تمہارے رب کے آگے، قل ان الفضل بید اللہ تو کہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ واسع علیم اور اللہ بہت گنجائش والا خبردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ واضح فرمائی کہ تم ان لوگوں کی بات نہ ماننا کہ جو لوگ تمہارے دین کے اوپر نہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر جو ذکر فرمایا گیا کہ کہہ دیں کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ صحابہ کرام کو ایمان کے لیے قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اہل کتاب کا یہ نظریہ تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ کر تو ان کے اندر کیوں نبوت کا سلسلہ چلا دیا، بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کے اندر کیوں نبوت کے سلسلے کو لے کر آگے، اور انہیں ہمارے اوپر کیوں فضیلت مل گئی، انہیں اپنے رب کے سامنے ہمارے اوپر کیوں غلبہ مل گیا۔ تو یہ چیزیں ان کے دماغوں کے اندر تھی، جس وجہ سے ان کی نبوت کو وہ تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت جس کے لیے چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، پوچھنے کی کسی کے اندر جرت ہونی بھی نہیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا دائرہ اختیار ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب سے، من جو من ہو اگر ایمانت رکھیں اس کو، بکن تارن مال ڈھیر، یؤدیہ ادا کر دے، الیہ کا آپ کو، منہم اور ان میں سے، من جو انتا من ہو اگر آپ ایمانت رکھیں اس کو، بدینارن ایک دینار، لا یؤدیہ وہ ادا نہ کرے، الیہ کا آپ کو، الا مگر، ما دمتا علیہ جب تک رہیں اس پر، قائمہ کھڑے، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ، قالوا انہوں نے کہا، لیس علینا نہیں ہم پر، فی الامیین امیوں میں، سبیل کوئی راہ، ویقولون اور وہ بولتے ہیں، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں اگر آپ ان کے پاس ایمانت رکھیں، بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ڈھیر مال کا تو ادا کر دیں تجھ کو، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ اور بعض ان میں وہ ہیں اگر تو ان کے پاس ایمانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو، الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک کہ تو رہے اس کے سر پر کھڑا، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک مزید خرابی کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ پہلے تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوبی کو بیان فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ کی، کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیر مال بھی رکھ لیں تو وہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے، یعنی وہ ایمانت کے اندر ایمانت داری کا مظاہرہ کریں گے، خیانت نہیں کریں گے۔ اب یہ کون سا گروہ ہے یا کون سے افراد ہیں؟ تو اس کے اوپر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ افراد کے جو اہل کتاب میں سے اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اس کے بعد ان کے اندر ایمانت داری آ گئی اور ایمانت داری کے ساتھ وہ اپنا نظام چلایا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر اہل کتاب کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو آلریڈی کافر ہی ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، اہل کتاب ہی ہوں، لیکن ان میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایمانت دار ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سے افراد ایمانت دار ہیں۔ پھر یہاں پر سوال یہ اٹھایا جاتا ہے بعض افراد کی طرف سے کہ جب کافر ہے ایک بندہ، اس کے اندر اگر وہ دنیا کے اندر کوئی نیکی کر بھی لے تو اسے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا تذکرہ جو فرمایا، ان کی خوبی بیان فرما دی، تو اس پر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان کی کسی اچھائی کا ذکر کر لینا ان کے لیے ان کی نجات کے لیے یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی کہ انہیں پھر جنت کے اندر بھی لے جایا جائے گا، یہ اس چیز کی دلیل نہیں، بلکہ یہ خوبی ان کے جن افراد کے اندر تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرما دیا، اور جنت اور جہنم کے اندر جانے کے معاملات وہ اس ایمان اور کفر کی بنیاد کے اوپر ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ نظریہ کہ
اہل ایمان کی جو ایمانتیں ہیں انہیں واپس نہ لٹایا جائے، تو وہ انہوں نے ایک اپنا نظریہ بنا رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ منسوب کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی کہ یہ اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدی، کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار، واتقا اور وہ پرہیزگار ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ یحب المتقین محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایفائے عہد کرنے والوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ جو اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، ایک لفظ ہے عہد اور ایک وعدہ ہے۔ عہد اس قول کا نام ہے جو فریقین کے درمیان باہمی بات چیت سے طے ہوتا ہے، یعنی دو افراد یا دو گروہ کے طرف سے یا دو ممالک کی طرف سے جو آپس کے اندر معاہدہ کیا جائے گا اس کے لیے لفظ عہد کا استعمال کیا جائے گا، تو جس پر جانبین کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، یعنی دونوں اطراف سے، وہ ایک ایک فرد ہو یا ایک ایک گروہ ہو یا ایک ایک ملک ہو یا کسی بھی سطح پر ہو، جبکہ وعدہ وہ چیز ہے کہ جو ایک طرف سے ہو، یعنی اس کے اندر دونوں اطراف کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ یک طرفہ طور پر جو کیا جاتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ چیز دینی ہے، تو یہ کیا آ جائے گا، یہ یک طرفہ صورت ہے، اس کے لیے لفظ وعدے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، حضور نے اپنے ارشادات کے اندر وعدے، ایفائے عہد اور پھر اسی طرح وعدے کی تکمیل کے متعلق کافی احکامات ارشاد فرما رکھے ہیں۔ آگے ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کا اقرار، وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسمیں، سامناً قلیلا تھوڑی قیمت، اولئک یہی لوگ، لا خلاق لہم نہیں ان کے لیے حصہ، فی الآخرہ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر اور نہ نظر کرے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار کرنے کے بعد پھر اس کے یا قسمیں اٹھانے کے بعد اسے تھوڑی سی قیمت کے اوپر بیچ دیتے ہیں، معمولی سی چیز کے اوپر، تو اب اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا۔ تو پھر اب یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو ایفائے عہد کی قرآن و سنت ایفائے عہد کے اوپر اپنے وعدے وعید کی خلاف ورزی کرنے والے افراد ہیں، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 وعیدوں کا ذکر فرما رکھا ہے، یعنی وہ افراد جو ایفائے عہد نہیں کرتے بلکہ اپنے وعدے کی پاسداری کرنے کی بجائے وعدے کو توڑنے والے ہیں، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 5 قسم کے عذاب یا 5 قسم کی وعیدیں یا 5 قسم کی سزاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ اب پہلے نمبر پر کس چیز کا تذکرہ فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جنت کی نعمتوں کو لے لیں گے، انہیں جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہ فرمائیں گے۔ تو جو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ان سے خوش کن بات نہیں فرمائیں گے، یعنی کہ خوش طبعی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بات نہ کریں گے۔ اس کے بارے میں فرمایا ولا یکلمہم اللہ، کہ اللہ ان کے ساتھ کلام نہ فرمائیں گے۔
پھر تیسرے نمبر پر اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی قیامت کے دن ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر کے ساتھ نہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جلال کے اندر پھر ہوں گے تو جلالی انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، چوتھے نمبر پر اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ عہد کے خلاف کرنے کی وجہ سے عہد کا حق تلف ہوا اور حق جو بندے کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔ پھر پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان کے لیے سزا کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی ایک آیت کریمہ کے اندر وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 سزاؤں کا تذکرہ فرما دیا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں ایک فریق ہے کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ نہیں کتاب میں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ نہیں اللہ کا کہا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان بوجھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنی زبان کو مروڑ کر، اپنی زبان کو ذرا کڑوڑ دے کر الفاظ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ایسے انداز کے اندر کرتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کر رہا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ہوتے۔ وہ پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ حقیقت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی کا ان کا تذکرہ فرما کر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھنے والے ہیں، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ ہم جان بوجھ کر ایسی حرکت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، اور کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیوے کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوہ اور پیغمبر کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب، وبما کنتم تدرسون، اور جیسے کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت عطا فرمائے، اسے پیغمبری کے منصب کے اوپر فائز فرما دے، پھر وہ بندہ وہ یہ لوگوں کو کہے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس نظریے کی تردید فرما دی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وہ ان کی الوہیت کا، ان کی خدائی کا وہ نظریہ بنایا کرتے تھے اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ذکر فرمائے کہ جس میں وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، کہ وہ اپنی قوم کو خود اس چیز کی واضح نصیحت فرماتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان افراد کے لیے یہ چیز جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی سے توڑوا کر وہ اپنے بندے بنانا شروع کر لیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ یہ کہے تم کو کہ ٹھہرا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا تم کو کفر سے سکھائے گا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں یہ تمہیں کبھی بھی نہ کہیں گے کہ تم فرشتوں کو یا پھر اسی طرح نبیوں کو رب بنا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا
وہ تم کو کفر سکھائے گا تمہارے مسلمان ہو چکنے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء وہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کی عصمت، یہ چیز ان آیات سے ان کی عصمت ثابت ہو رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کیسے نبوت کے منصب کے اوپر فائز فرما سکتے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کو گمراہی کا راستہ دکھائے۔ اور انبیاء کرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور انبیاء کرام تو کبھی بھی انسان کی گمراہی کا ذریعہ نہیں بن سکتے، وہ ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر ان کا کوئی بھی نہ ایک قول ہوتا ہے نہ ان کا ایک قدم اٹھتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر عصمت انبیاء بھی ثابت ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ 16واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔